السلام علیکم پاکستان، میں ہوں ملیہ ہاشمی اینڈ یو واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے باوجود اس کے کہ طبیعت ناساز ہے، کووڈ کا شکار ہے، لیکن ایک انتہائی اہم ٹیلی-تھون میں انہوں نے شرکت کی، جس میں کنسٹرکشن اور ہاؤسنگ انڈسٹری کے حوالے سے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ اپڈیٹس دی گئیں اور عوام کو بتایا گیا کہ کیسے اب انشاءاللہ ہر پاکستانی کا اپنی چھت اور اپنے گھر کا خواب پورا ہوگا۔ اور مارگیج فائنینسنگ کی زبردست فیسلٹی جو کہ ڈیولپڈ ورلڈ میں تو بہت کامن پریکٹس ہے، آرام سے دی جاتی ہے، اور وہ لوگ جو گھر خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ بہت آسانی سے لے لیتے ہیں باہر کے ممالک میں گھر، کیونکہ ان کو مارگیج فائنینسنگ کی فیسلٹی ملتی ہے۔ اب پاکستان میں بھی انشاءاللہ یہ سہولت ملا کرے گی۔ میں تھوڑا سا فرق بتا دیتی ہوں کہ مارگیج فائنینسنگ کے ذریعے گھر لینے میں اور کرائے کے گھر میں رہنے میں کیا فرق ہے۔ فرض کیا کہ میں کرائے کے گھر میں رہتی ہوں اور میرا ماہانہ کرایہ ہے جی 20,000 روپے۔ اب 10 ماہ میں کرایہ ادا کرتی ہوں تو وہ بن جاتا ہے ٹوٹل 2 لاکھ روپے۔ اب اس 10 ماہ کے بعد بھی وہ گھر میرا نہیں، مالک مکان کا ہے، جبکہ میں آج بھی کرائے دار ہوں 10 ماہ کے اندر اندر 2 لاکھ روپے ادا کر چکنے کے باوجود۔ وہ 2 لاکھ روپے کرائے کی مد میں چلے گئے، نہ وہ 2 لاکھ روپے میرے ہو سکے، نہ وہ گھر میرا ہو سکا، اور میری سچویشن آج بھی بالکل بیک ٹو اسکوائر ون رہی کہ میرے پاس اپنا گھر نہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر مارگیج فائنینسنگ کے ذریعے آپ کو گھر مل جاتا ہے تو اس کا ہوتا یہ ہے کہ 20,000 روپے جو آپ نے دیے وہ آپ نے اپنے گھر کی انسٹالمنٹ یعنی قسط پے کر دی، اور آہستہ آہستہ یعنی 10 ماہ بعد جو 2 لاکھ روپے میں نے ادا کیے وہ میں نے اپنے گھر کی قیمت میں سے 2 لاکھ روپے ادا کر دیے۔ میں اب اپنے گھر کی اونرشپ لیتی جاؤں گی آہستہ آہستہ، جیسے جیسے میری ہر ماہ قسط کٹتی جائے گی۔ کرائے کے مقابلے میں یہاں پر مجھے گھر کی اونرشپ بھی مل گئی، اور جو پیسہ کرائے کی مد میں ضائع ہو جانا تھا اور وہ گھر پھر بھی میرا نہ ہوتا، وہ گھر مجھے مل جائے گا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر تنخواہ دار طبقہ جو ساری زندگی محنت مزدوری کرتا ہے اور آخر میں بچوں کے لیے گھر بنا کر دنیا سے چلا جاتا ہے، اب انشاءاللہ آپ اپنی اچھی جوانی کی زندگی میں اپنا گھر بنا سکیں گے انشاءاللہ۔ اور میں چاہوں گی کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ میسج پاکستانی عوام میں سپریڈ کر سکیں، ان کو یہ سمجھا سکیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے لیے اپلائی کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ناظرین بات کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر، جو کہ بہت ہی دلچسپ ہو چکی ہے۔ وہ عمران خان جو کہ کل تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کی نظر میں، بلکہ فضل الرحمان صاحب بھی تینوں کی نظر میں سلیکٹڈ تھے، آج فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ کی نظر میں پیپلز پارٹی بھی سلیکٹڈ ہو گئی ہے۔ میں نے آج جو میرا ٹی وی پروگرام تھا اس میں پاور شو ود ملیہ ہاشمی لکھ کر آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، پبلک نیوز پر لگتا ہے رات کو 10 بجے سیٹرڈے اور سنڈے، تو وہاں پر میں نے زبیر صاحب میرے پروگرام میں آئے تھے، جو نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے اسپوکس پرسن ہیں، آفیشیل اسپوکس پرسن، ان سے میں نے کچھ سوالات کیے، اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ لوگ اس وقت تو بہت مٹھائیاں کھا رہے تھے جس وقت گیلانی صاحب سینیٹر بنے، نون لیگ اس وقت مٹھائیاں کھا رہی تھی جب گیلانی صاحب سینیٹر منتخب ہوئے، اس وقت پیپلز پارٹی سے زیادہ خوش ہمیں نون لیگ دکھائی دی، جبکہ آج وہی گیلانی صاحب جب اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں سینٹ میں تو نون لیگ اور فضل الرحمان صاحب کے چہرے لٹک گئے ہیں۔ اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ان کو افسوس تو ایسے ہو رہا ہے گویا عمران خان کا کوئی ساتھی اپوزیشن لیڈر بن گیا ہو، جس طرح مریم صاحبہ نے بھی کل فرمایا کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی حکومت خود اپوزیشن لیڈر کو الیکٹ کرے بلکہ سلیکٹ کرے، یہ ان کے الفاظ تھے کوٹ ان کوٹ۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کے لیے تو آپ سب ایک برابر ہیں نا، بھلے گیلانی صاحب آ جائیں اپوزیشن لیڈر کے طور پر، یا پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب آ جاتے ہیں جن کو نون لیگ سجیسٹ کر رہی تھی کہ ان کو ہونا چاہیے۔ تو یہ اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ اب ایک دوسرے کو ہی سلیکٹڈ کہنے لگ گئے ہیں، عمران خان کو سلیکٹڈ کہتے کہتے۔ اب یہاں پر جو پیپلز پارٹی کی بھی اپریہنشنز ہیں، جو ان کے بھی تھوڑے سے کنسرنز ہیں، وہ بڑے ویلڈ دکھائی دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا ایک جمہوری حق تھا، ہم نے اس کو ایکسرسائز کیا، لیکن ہمیں بھی نون لیگ سے کچھ ایسی جگہوں پر شکوے تھے جو ہم کر سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیے۔ مثلا پنجاب میں سینٹ کے انتخابات میں پی ٹی آئی کے ساتھ
نون لیگ کی سیٹلمنٹ ہو گئی، کاف لیگ کی بھی ہو گئی، کاف لیگ کے کامل علی آغا صاحب بن گئے سینیٹر، ایک سینیٹر، اور 5 سینیٹرز پی ٹی آئی کے بن گئے، 5 سینیٹرز نون لیگ کے بن گئے، اور یہ ان اپوزڈ بن گئے. کوئی اس میں کسی قسم کا کسی کو اعتراض نہیں ہوا، نہ نون لیگ کو نہ پی ٹی آئی کو. تو ہم نے تو نون لیگ کو نہیں کہا کہ پنجاب کے سینٹ الیکشن میں آپ نے مکہ کر لیا اور وہ الیکشن ہونے نہیں دیا اور ان اپوز طریقے سے آپ چل پڑے. پھر خیبر پختونخوا میں آ جائیں. خیبر پختونخوا میں بھی وہ شکوہ کرتی ہے پیپلز پارٹی. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو آفریدی صاحب کو ٹکٹ دے دیا تھا اور ہم نے آپ کو منع بھی کیا تھا کہ ان کو فرحت اللہ بابر صاحب کے خلاف نہ کھڑا کیجئے، ان کی وجہ سے فرحت اللہ بابر صاحب ہار گئے اور آج وہ سینیٹر نہیں ہیں. تو ہم نے تو اپنے اتنے کی پلیئر کے سینیٹر نہ بننے پر نون لیگ کی وجہ سے نون لیگ سے شکوہ نہیں کیا. سو نون لیگ کیوں ہر بات پر شکوہ کرتی ہے؟ پھر یہ کہ ایک شکوہ وہ ہے جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے ہے. نون لیگ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے باتیں لیک کی، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نون لیگ نے باتیں لیک کی. اب نون لیگ کو بہت سٹرونگ شک پیپلز پارٹی پر ہی ہے کہ زرداری صاحب نے جو بات کی تھی، ان کی جو جوائنٹ میٹنگ ہو رہی تھی پی ڈی ایم کی، اس میں جو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ پلیز پاکستان واپس تشریف لائیے، تو اس وقت نون لیگ کہتی ہے کہ وہ بات میڈیا تک کیسے پہنچ گئی. ادھر زرداری صاحب کے منہ سے بات نکلتی گئی اور ساتھ ساتھ میڈیا میں رپورٹ ہونی شروع ہو گئی. تو اس سے بھی نون لیگ کو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ان کا آپس میں بلڈ ہو گیا اور ان کو لگا کہ ان کی جان بوجھ کر میڈیا میں سبکی کروائی گئی ہے. تو میں نے زبیر صاحب سے آج پھر پوچھا، کیونکہ زبیر صاحب نے کہا کہ وہ کوئی زرداری صاحب کی وجہ سے تو نہیں نا رکے ہوئے، ان کی مرضی میاں صاحب کی. تو میں نے کہا کہ وہ کس وجہ سے واپس نہیں آ رہے؟ تو زبیر صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی ان کو فری ٹرائل نہیں مل رہا، آپ دیکھ لیں پچھلے 3-4 سال سے کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. تو میں نے پھر ان سے پوچھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کا شکر ہے وہ ماشاءاللہ تندرست ہیں اور بیماری ان کا لنڈن میں سٹے کرنے کی وجہ نہیں ہے. ان کا لنڈن سے پاکستان واپس نہ آنے کی وجہ فری ٹرائل کا نہ ہونا ہے آپ کے نزدیک، جو آپ کا شکوہ ہے. جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا، ابھی دیکھیں یہ غلط ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، کیسے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے. تو اس پر میں نے پھر ان سے یہ بھی سوال کیا کہ دنیا کی تاریخ میں آپ مجھے کوئی ایسی، اور چلیں پاکستان کی بھی بات کر لیتے ہیں، ایسے دنیا میں بھی کبھی نہیں ہوا، پاکستان کی تاریخ میں آپ کوئی ایسی خاتون بتا دیں ماضی میں، حال میں، ریسنٹ پاسٹ میں کہیں کوئی جو یہ کہہ کر، یہ پلی لے کر ضمانت پر باہر نکلی ہو جیل سے کہ میں نے اپنے والد صاحب کی تیمارداری کرنی ہے کیونکہ وہ بہت علیل ہیں. اور جب ان کے والد صاحب کو دیکھا جائے تو ماشاءاللہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں لنڈن میں. تو یہ بھی کہیں نہیں ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے معمولی جرائم پر عورتیں مرد چکی پیس رہے ہوں جیل کی، جبکہ مریم صاحبہ باہر نکل کر کہ والد صاحب بیمار ہیں ان کی تیمارداری کرنی ہے، اور اس کے بعد کوئی نام ذکر نہیں، کوئی پتہ نہیں، اور بس اپنا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، قومی سلامتی اداروں پر کھل کر اٹیکس ہو رہے ہیں. یہ بھی کبھی نہیں ہوتا. سو ان کے واپس کے شکوے شکایتیں تو چل رہے ہیں. اور اگرچہ زبیر صاحب نے اس پر کامنٹ کرنے سے انکار کیا، انہوں نے کہا جی میں کچھ نہیں کامنٹ کروں گا اس پر. جو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک، اب آپ نے تو استدعا کر دی تھی فضل الرحمان صاحب سے کہ بھائی ان کو نکالیں باہر، پیپلز پارٹی کے بغیر ہی ہم بہت خوش ہیں، اور مریم نے کل کہا بھی کہ ہم یہ 8-9 پارٹیز آپس میں خوش ہیں اور ہم کر لیں گے مقابلہ. تو آپ یہ بتائیں کہ کس شرط پر آپ پیپلز پارٹی کو دوبارہ اپنے ساتھ یکجا کریں گے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن آئی بلیو رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پروگرام میں بات کی ہے کہ اگر تو وہ استعفوں والی بات پر کنونس ہو جاتے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر استعفوں والی بات پر وہ آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ، اور اگر لانگ مارچ میں بھرپور طریقے سے جس طرح ہم کہتے ہیں ہماری شرائط پر شرکت کرتے ہیں، تو پھر یہ اتحاد اس طرح سے قائم رہے گا ان کے ساتھ. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ناظرین کیا ہوتا ہے. لیکن میں نے تو آج اپنے شو کا اختتام بھی اسی پوائنٹ پہ کیا تھا، اور یہ بات بھی آج اسی پوائنٹ پہ میں ختم کروں گی کہ عوام کو اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ تو ہم چلیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ٹی وی پر سوالات کر لیتے ہیں نا، لیکن عوام کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپس میں ناراض ہیں، خاموش ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہیں، بات نہیں کر رہے، یا بہت ہنسی خوشی ملے ہیں، کل کے دوست آج کے دشمن، آج کے دوست کل کے دشمن. پیپل ڈونٹ کیئر. لوگوں کو صرف ایک چیز سے پرواہ ہوتی ہے، صرف ایک چیز کی پرواہ ہے کہ ہمارے کنسرنز کے لیے کون بول رہا ہے. اگر یہ اپوزیشن واقعی پاکستانی عوام کے ساتھ سنسیئر ہوتی تو یہ پاکستانی عوام کے کنسرنز پر بات کرتی، مہنگائی کے خلاف بات کرتی، اور جس طرح سے ابھی یہ ہاؤسنگ سیکٹر پہ بڑا زبردست طریقے سے حکومت انیشیٹو لے رہی ہے، اس پر حکومت کا بازو بنتی اور کہتی ہے کہ آئیں ہم مل کر اس پر چلتے ہیں.
اس پر حکومت کے ساتھ الیکٹرانک ووٹنگ کے معاملے پر سیدھی ہوتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، آج تک جتنے بھی الیکشنز ہو گئے، چلیں جی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے دھاندلی کی، ماضی میں ہم پر الزام لگتا تھا ہم نے کی، آئیے 2023 سے صاف شفاف الیکشنز کریں گے اور الیکٹرانک ووٹنگ پر چلیں گے۔ وہاں پر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی مشین ہیک ہو جائے گی، اور پوری دنیا میں جب یوز ہوتا ہے یہ سسٹم تو کون سی مشین ہیک ہوتی ہے؟ سو یہ سب مجھے لگتا ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور یہ بس پاکستانی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے، چونا لگانے کے لیے ہی یہ ساری سیاست چل رہی ہے۔ لیکن بہرحال ہمارا یہ کام ہے کہ ہم سوال کرتے رہیں انشاءاللہ جب تک ہمیں صحیح جواب نہیں ملتا پاکستانی عوام کے مفاد کے حق میں۔ پاکستان زندہ باد۔